اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام عالم اسلام کو جس نے ظہور امام حسن علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے، اور میرا سلام آپ تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو پہنچے۔ آج چونکہ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے، اور آج بڑی سعادت والی شب گزر رہی ہے، کیونکہ اب شب لگی ہے اس نواسۂ رسول کی کہ جو رسول خدا کے لخت جگر ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس، ان کی سیرت پر گفتگو کرنا، یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری دنیا میں تشریف لائے، اور ائمہ طاہرین میں آپ دوسرے امام ہیں، اور پنجتن پاک میں آپ کا نام شمار ہے۔ نواسۂ رسول ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا، اور مستند حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ ان کا لقب حسن ہے، ان کا نام حسن ہے، لقب مجتبیٰ ہے، اور ان کی سخاوت پوری دنیا پر آشکار ہے۔ آج ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ علی وقار قادری صاحب، روز کی طرح آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ آج ایک اور عالم دین موجود ہیں، اسکالر ہیں، سید عاکف کاظمی صاحب، عاکف رضا کاظمی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ٹرانسمیشن میں ہمارے تشریف لائے، اور آپ دونوں صاحبان کو بھی ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی مائع ناز نعت خوان عزم وحید صاحبہ، جو کل بھی ہمارے ساتھ تھی، آج بھی ہمارے ساتھ، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور نعت خوان ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے پی ٹی وی پر بہت سارے کلام بھی پڑھے، اور ان کی وجہ شہرت بھی نعت خوانی ہی رہی۔ یہ اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتی، لیکن دل کی آنکھوں سے مدینہ دیکھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ پڑھتی یہ نظر ہم سب کو آتا ہے۔ عالیہ رشید صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آج شریک ہوئے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں، سینئر آرٹسٹ ہیں، پوری دنیا میں ان کی پہچان بھی ہے، اور فن مزاح کے حوالے سے، یعنی کامیڈی کے حوالے سے ان کا بہت نام جانا پہچانا ہے۔ بہت سارے ٹی وی سیریلز میں کام کیا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آتے ہیں، اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں کام کیا، پاکستان کی پہچان بنے، ان کا ایک فیس وہ بھی ہم سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ ایز اے مسلمان کیا کیا فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو موجود مہمان ہیں ان کا نام لوں گا، ان کا نام ہی ان کا بہت بڑا تعارف ہے، جناب عرفان کھوسر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ اور آپ سے ملاقات آج میری پہلی بار ہو رہی، لیکن مبارکباد میں آپ کو دیتا چلوں، حج آپ نے 3 بار ماشاءاللہ سعادت حاصل کی ہے حج کی، الحمدللہ، اور اللہ وہ حج قبول فرمائے، اور آپ کو بھی امام حسن علیہ السلام کو بہت بہت مبارک۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، ہم علماء اکرام کی طرف، اسکالر حضرات کی طرف چلتے ہیں، تاکہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکیں اور لوگوں کو علم بانٹ سکیں۔ السلام علیکم علی وقار صاحب، کیسے ہیں؟ اچھا، آج ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، اور ظاہر ہے اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس میں ایک رات جو ہے، اگر ایک رات ہو تو وہ بھی بہت کم ہے، راتیں گزر جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو تو کریں، لیکن پہلا سوال میرا آپ سے یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کیا کوئی بشارت دی گئی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شکریہ جی، آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام اہل اسلام کو امام حسن کی ولادت مبارک۔ جی بالکل، امام حسن چونکہ جو غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں، جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے معاملات شروع سے ہی غیر معمولی اور بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت سے قبل حضرت ام الفضل آپ کو خواب آیا اور آپ نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ خواب یہ تھا، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے خواب میں، اور وہ میری گود میں آ کے گر گیا ہے۔ اور وہ پریشان ہو گئی، یعنی ظاہری خواب کی نوعیت دیکھ کے پریشان ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ حضور مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ فاطمہ کے گھر ایک فرزند پیدا کرے گا اور اس کی تربیت کچھ عرصہ بعد تم کرو گی، تمہارے زیر مطلب رہے گا، تمہارے پاس رہے گا۔ امام حسین کی ولادت کے بعد جب امام حسن پھر تھوڑا عرصہ ان کے پاس چلے گئے، تو آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بشارت دے دی تھی، اور اس بشارت کی رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے تصدیق کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور سوال میں، ہمارے آج نئے مہمان ہیں اسکالر جناب سید عاکف کاظمی صاحب، آپ سے ایک میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت قرآن کی کس سورت کی عملی تفسیر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اپنے تمام حاضرین و ناظرین کو مولا کائنات امیر کائنات مولا حسن امیر علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سوال کیا ہے، سورہ مبارکہ الکوثر یہ سعادات کا شجرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کثرت سے اولاد عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ الکوثر امام حسن علیہ السلام کا تعارف ہے۔ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، علی وقار قادری صاحب، کیونکہ سوالات امام حسن کے متعلق بہت ہیں، کچھ لوگوں نے کالز پر بھی لکھوائے، کیونکہ ہم جب لائیو کالز کے لیے کہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تواتر سے کچھ سوالات ہیں وہ ہم آپ سے کر لیں، فیض حاصل کر لیں، اس کے بعد مزید اس تفصیل میں بھی جائیں گے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، اچھا آپ لوگ عرفان صاحب آپ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی سوال آپ نے کرنا ہو، کوئی بات آپ نے بتانی ہو، اعظم بھائی صاحبہ آپ بھی اور عالیہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتی ہیں گفتگو میں۔ آڈینس بھی کوئی سوال کرنا چاہیں اسی موضوع کے حوالے سے، امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، تو ضرور آپ ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں۔ اچھا، علامہ علی وقار قادری صاحب یہ بتائیے کہ امام حسن علیہ السلام کا فضائل و مناقب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کی وضاحت کیا؟ یہ تو ایک سمندر ہے جی، اس کی وضاحت تو نہیں، لیکن اس کے اندر سے ایک دو چیزیں داندانی میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت اچھی بات۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ یہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، میں نے اس کا عربی متن بھی پڑھ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دو شہزادے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میری بیٹی چھوٹی ہے تو وہ کہتی ہے بابا یہ جوانوں کے سردار ہیں تو بوڑھوں کا سردار کون ہوگا اور بچوں کا سردار کون ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے، یہ تو ایک منصب کے اظہار کے لیے کہا نا، جوانوں کے سردار ہیں، تو جنت میں کوئی بوڑھا کوئی بچہ نہیں ہوگا، جنت میں سارے ہی جوان ہو کر جائیں گے، اور چونکہ سارے جوان ہو کے جائیں گے لہٰذا یہ فرمانا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مومن اور ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ سربراہی حسن و حسین میں ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ انسان کی پستی جو ہے وہ، اس کی پستی کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس کو دولت بھی ملے، عزت بھی ملے، لیکن اس کے بعد وہ شکر ادا نہ کرے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب سے ٹیلی ویژن پر آئے ہیں، آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اب تک اسی طرح چمکتے و دمکتے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی شکر ہی ہے۔ ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کس انداز سے اس کو لیتے ہیں کہ شکر ادا کرنا جو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ میں نے اللہ سے جب بھی دعا مانگی ہے، میں نے صبر اور قناعت کی دعا مانگی سبحان اللہ، کہ یہ دو چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اور جب یہ دو چیزیں انسان کے دل میں بس جاتی ہیں تو وہ پھر شکر ہی ادا کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اور پھر اس کو عطا ہی عطا ہوتا ہے، اور شکر جو ہے نعمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں آپ کی اس محفل میں ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں سب سے کم علم انسان، یہ آپ کی انکساری ہے۔ تو یہی دعا اپنے لیے مانگی
یہی دعا اولاد کے لیے مانگتا کہ یا اللہ انہیں صبر اور قناعت عطا فرمانا، تاکہ باپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. اور شاید اس سے کوئی میرا بھائی یا بہن اختلاف بھی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کا اس مقام پر اگر پہنچ جانا باپ کی زندگی میں ہو تو مرنا آسان ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس دعا کے پس منظر میں نے اپنی آسانی کی دعا کی کہ مجھے یہ نہ ہو کہ میرا ایک بچہ یا میری کوئی بچی، میری الحمدللہ 5 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 5 ہی بہنیں تھیں. ماشاء اللہ. تو میری ایک بچی رہ گئی ہے جو پڑھ رہی ہے. اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ وہ وقت جب مجھ پر آئے تو اس سے پہلے میں اس کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں. سبحان اللہ. الہی آمین. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے. دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے. خلد جس کو خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے. سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے. سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. چاند کی طرح ان کو
है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद भी सवारी है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद भी सवारी है। वो बिलाल हबशी हो या उवैसे करनी हो, वो बिलाल हबशी हो या उवैसे करनी हो, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, माशाअल्लाह, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है सारा जग सवारी है, एक देने वाला है सारा जग सवारी है, दो जहां के दाता है सारा जग सवाली है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा और बड़ा मशहूर ज़माना शुराफा कलाम है, और आपकी आवाज़ भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी, और आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा।